بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام دنیا کا مستقبل پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین اکرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین اکرام، پیر صاحب کہتے ہیں وہ ویڈیو جو نواز شریف ڈیلیٹ کروانا چاہتا تھا وہ ڈیلیٹ نہیں ہو سکی۔ بہت کوشش کی گئی ویڈیو ڈیلیٹ کروانے کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ بہت بڑی پیشن گوئی کی بات کرتے ہیں۔ کشمیر آزاد ہونے والا ہے، مودی کے ہاتھ کشمیر کی مٹی بھی نہیں آئے گی، مودی ہاتھوں کو رگڑتا رہے گا۔ اس خبر سے بھارت میں صف ماتم بچھ گیا ہے۔ عمران خان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، خزانے کو بہت بڑا دھچکا لگ گیا ہے۔ کپتان کے لیے خطرے کی گھنٹی۔ مریم نواز کی ایک اور ویڈیو سامنے آ گئی۔ پی ٹی آئی کے جلسوں میں عمران خان کے خلاف نعرے کیوں لگائے؟ معاشی بحران کا خطرہ ہے، حکومت نااہل ہو چکی ہے، ڈی چوک میں میدان سج گیا ہے، سیکیورٹی اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ کیا پیپل پارٹی جوائن کر رہی ہے؟ شاہد خاقان کی بھی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ بہت ہی شرمناک ویڈیوز ہیں۔ عمران خان کے خلاف بات کرنے پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسد الدین اویسی کی چترول کر دی۔ کپتان نے فضل الرحمان کا کھیل ختم کر دیا، عرب کی تباہی کی علامت اور تیسرے یہودی قبضہ کی تاریخ دہرائی جائے گی۔ ہمارے راستے نہیں بدلیں گے۔ سعد رضوی نے جوشیلے خواب میں خود کو ٹیسٹ کیا ہے۔ نعوذ باللہ، بھارت کی مسجدوں میں سور باندھنے والا مارا گیا ہے۔ آج وہ انسان جو گھٹیا حرکت کرتا تھا مارا گیا ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، کیسی اذیت ناک موت مرا ہے یہ۔ حکومت میں موجودہ کرپٹ مافیا کو فارغ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ مریم نواز سمجھتی ہے جیسے حکومت میری ہے۔ یہاں صفدر کہتا ہے کہ میرے پاس بہت ساری ویڈیوز ہیں، اس کو لے جاؤ بالا خانے میں، سب کچھ کلیئر کرو، تب ہی کچھ افاقہ ہوگا۔ 11 دسمبر کو دنیا پر کوئی آفت آنے والی ہے، یہ افواہ ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ سیارہ یہاں سے ہٹے گا تو ٹکرا جائے گا، یہ سب جھوٹ ہے، بس شہرت پانے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ پاکستان نے بہت سارے سیاسی اثرات جو پاکستان میں ہوتے ہیں، یہ جو ببر راوت کا جو واقعہ ہوا ہے اس کی ڈیل کر دی گئی ہے۔ مودی بھی مجرم ہے، ایئر فورس والے بھی مجرم ہے۔ جب ببر راوت جاتا تھا تب پہلے 2 جہاز جاتے تھے، راستے کا تعین کرتے تھے، تب یہ جاتا تھا۔ مودی کی سوچ ٹھیک نہیں ہے۔ مودی بھی قتل کر سکتا ہے، آرمی چیف بھی قتل کر سکتا ہے، بندہ برطانیہ میں ہو اور فیصلہ پاکستان میں ہو رہا ہوتا ہے۔ بھارت ببن راوت کے واقعے کو چھپا رہا ہے۔ بھارت نے تامل ناڈو میں 15 افراد کا قتل کروا دیا ہے، 100% مودی اس میں ملوث ہے۔ بہت بڑی پیشن گوئی کی بات کرتے ہیں۔ مودی کو ببن راوت کے حادثے میں 10 سال جیل کاٹنا پڑے گی۔ مودی جیل میں جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ بھارت میں خانہ جنگی مچ گئی، فوج نے سنبھال لیا ہے۔ ببن راوت کی بیٹی کے پاس سارے ثبوت ہیں۔ ابھی یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہندوؤں کی بات کرنے والے، سب کچھ کرنے والے ببن راوت تھے۔ جتنے مرضی گناہ کر لو، سب کی سزا ملے گی۔ چین نے مقبوضہ کشمیر میں بڑا جدید اسلحہ پہنچا دیا ہے، بہت زیادہ اسلحہ ہے۔ اب بھارت جو مرضی کر لے، شکست اس کا مقدر ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم ہوا ہے اور ببن راوت کی ہلاکت کا واقعہ پلوامہ 2 ہے۔ بھارتی فوج کی پوری بس پر حملہ ہوا ہے، کافی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ مودی اندر جائے گا، مودی عدالتوں کے چکر لگائے گا، مودی ایسے بن جائے گا جیسے چرس بیچنے والا ہوتا ہے۔ جیسے اس نے عروج پایا ہے ایسے ہی اب زوال آئے گا۔ بھارت کی فوج میں آنے والے تمام آرمی چیف اپنی سزا کے لیے تیار رہیں، جو موجودہ آرمی چیف ہے اور جو ابھی بنیں گے سب۔ بھارت کے اخبارات اور نیوز چینل پر بھارت ٹوٹ جائے گا کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ اس کی رپورٹ مودی کو بھی پیش کی گئی ہے۔ بھارتی خفیہ ادارے نے کہا ہے کہ RSS کے گنڈوں نے مسلمانوں پر بہت ظلم کیا ہے، مسلمانوں میں ایک لاوا پک رہا ہے، سکھ تنظیم زور پکڑ رہی ہے، فوج میں بغاوت زور پکڑ رہی ہے۔ 2022 میں بہت کچھ ایسا ہونے والا ہے جس سے بھارت کا بچنا مشکل ہے۔ بھارت کے دانشور بھی کہتے ہیں RSS کی وجہ سے بھارت 2 سال میں تباہ ہو جائے گا۔ بھارت میں کوئی مندر، کوئی بت نہیں رہے گا، سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا۔ فوج کے اندر لاوا بن رہا ہے۔ سب سے بڑی بات، کانگریس کے اندر بھی بہت بڑا لاوا بن رہا ہے۔ مودی سمجھتا ہے کہ اس کا ہولڈ ہے، مودی کے گلے میں رسی ڈالی جائے گی۔ بھارتی آرمی چیف، فضائیہ کے چیف سب اندر جائیں گے، راج ناتھ اور یوگی بھی اندر جائے گا۔ بھارتی پارلیمنٹ کے 53 بندے جیل میں جائیں گے۔ تم آج سے کوئی نقصان برداشت نہیں کر پاؤ گے، یہ خوف ہر وقت تم پر کھڑا رہے گا۔ ببن راوت والا واقعہ تمہیں ویرانیوں میں لے جائے گا۔ ببن راوت کی ہلاکت کے ثبوت آنے لگے ہیں، یہ زہر پھیلنے لگا ہے۔ مودی کی ٹانکیں کانپ رہی ہیں۔ ببن راوت کی ہلاکت کے باعث بھارتی فوج کے 12 کمانڈر کو پکڑ لیا ہے۔ مودی اور آرمی چیف کو ایک اور چیز کا دھچکا لگا ہے۔ ببن راوت ایٹمی میزائل کا کوڈ بھی ساتھ لے گیا ہے۔ کوڈ والا بیگ ببن راوت کے ساتھ تھا۔ اب مودی نے امریکہ سے
سے رابطہ کیا ہے کہ اس کا کوئی حل ڈھونڈ کر دو۔ بھارتی نیوز چینل والے نے جھوٹی خبر دیتے ہوئے کہا کہ بپن راوت کا قاتل روس سے پکڑا گیا، یہ سارا جھوٹ ہے، اس کی موت کے ذمہ دار یہ مودی خود ہے، بھارت کی فوج خود ہے۔ مودی جتنا چائے والے ڈھابے سے جتنا اوپر گیا ہے اب ویسے نیچے آئے گا۔ چینی فوج کے ہاتھوں LAC پر بھارتی فوج کی درگت بنائی گئی، افغانیوں کو موت کے منہ میں جاتا نہیں دیکھ سکتے۔ 56 ملکوں کی اسلام آباد میں بیٹھک ہوئی ہے۔ پاکستان کے معاشی تبدیلی کے ساتھ ساتھ سی پیک کو جوڑنا اہم قدم ہے۔ سی پیک ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی ہے، حکومت کو کروڑوں روپے سے محروم کر دیا ہے۔ روس کے صدر نے امریکی صدر کی دم پر پاؤں رکھ دیا ہے۔ جو بائیڈن نے روس پر حملے کے لیے فوج کو الرٹ کر رکھا ہے، اس کے ساتھ چین پر حملہ کے لیے بھی تیاری کر رہے ہیں۔ رانا شمیم اپنے انجام سے نہیں بچ سکا، پاکستان نے چین کو حیران کر دیا ہے۔ پاک امریکہ لڑائی میں شدت، عمران خان نے جو بائیڈن کی دعوت کو ٹھکرا دیا ہے۔ بپن راوت کی چیخنے چلانے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ پائلٹ کے ساتھ کیا باتیں ہوئی؟ ایران کے سب سے بڑے ایٹمی پلانٹ پر حملے کے لیے اسرائیل نے کارروائی کی ہے، کافی سارا نقصان ہوگا۔ اسرائیل نہیں چاہتا کوئی مسلم ملک ایٹمی ملک بنے۔ چین نے چاند پر گھر بنا لیا ہے، وہاں بجلی بھی پیدا کر لی ہے۔ پاکستان کا ڈیموکریسی میں شرکت نہ کرنے کے فیصلے میں چین کے بیان نے بھارت کو آگ لگا دی ہے۔ حکومت پیپل پارٹی کے مطالبات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ساری پیپل پارٹی کو کالک لگی ہوئی ہے۔ قانون وہی چلے گا وہ جو عمران خان نے بنایا ہے۔ عمران خان نے اپنے پتے پھینکنا شروع کر دیے ہیں۔ اگر نظام ایسے چلتے رہے تو نون لیگ پنجاب سے ختم ہو جائے گی۔ جج شریف خاندان کے وکیل پر برس پڑا ہے، یہ جج کا فیصلہ نہیں ہے، یہ اخبار کا ٹکڑا ہے۔ سب جگیردار جن کے پاس پیسے مال ہوتا تھا وہ امانت کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے، یہ اخبار کا ٹکڑا ہے۔ رانا شمیم نے جو پیش کیا ہے یہ جھوٹا ہے، یہ صدر بننا چاہتا ہے صرف نواز شریف کو بریانی کھلا کر۔ صدر کا پتہ نہیں یہ جیل میں جائے گا۔ بہت بڑی اور حیرت انگیز پیشن گوئی کی بات کرتے ہیں۔ پیر صاحب نے کہا کہ روس کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے، بھارت اور امریکہ تیار رہے، کبھی بھی روس نے حملہ کیا تو کچھ نہیں بچے گا۔ الطاف بلاول کے نشانے پر ہے، ہم جو بھی کریں گے تم یاد رکھو گے۔ جب تک بلاول اپنی ماں کے قاتلوں کو سامنے نہیں لے آتا تب تک یہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ بلاول کو پتہ ہے بے نظیر کا قاتل کون ہے، پوری پیپل پارٹی کو پتہ ہے محترمہ کا قاتل کون ہے۔ ان کو ووٹ دینا توہین ہے۔ کوئی بندہ قربانی کا گوشت بھر کر مولوی کو دے آیا، اتنے میں کوئی فقیر مانگنے آ گیا، مولوی صاحب نے ہڈیاں اس کو دے دی۔ بچے نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا؟ ناظرین، اللہ کی راہ میں ناقص چیزیں نہیں دینی چاہیے جیسے مولوی نے کیا ہے۔ اللہ نے تمہیں دینے والا بنایا ہے، شکر کرو اللہ کا، تمہیں مانگنے والا نہیں بنایا۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام دنیا کا مستقبل پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔